ہم لوگ صادقاباد کے چھوٹے سے محلے میں رہتے تھے۔ آج صبح 9 بج چکے تھے اور میں اپنے کچن میں کام کر رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ میری نند شبانہ تھی جو کافی دنوں بعد آئی تھی۔ ان کی بات کرنے کی عادت آج بھی ویسی ہی تھی جیسے پہلے تھی۔ ارے شازیہ، تمہاری بیٹی تو نظر ہی نہیں آ رہی، کیا بات ہے؟ اتنے دن ہو گئے اسے دیکھے ہوئے۔ شبانہ کی آواز آئی۔ میں دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ میری بیٹی ان کے سامنے نہ آ جائے، کیونکہ شبانہ کو کسی کی حالت پر بات کرنے کا بہانہ چاہیے ہوتا تھا۔ لیکن میری دعا قبول نہ ہوئی اور پیچھے سے ہی میری بیٹی خاموشی سے آ کر میرے پہلو میں کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک غمگین سا منظر تھا، جیسے وہ کسی گہری فکر میں غرق ہو۔ میں نے جلدی سے اس سے کہا، بیٹی جلدی اٹھو، شبانہ آئی ہے۔ مگر میری بیٹی کی حالت کچھ اور ہی تھی۔ وہ ہچکچاتے ہوئے دروازہ کھول کر میرے پاس آئی اور اس کی آنکھوں میں خوف سا لہرایا ہوا تھا۔ کچھ مہینوں سے اس کا انداز ہی بدل چکا تھا۔ اب وہ ہمیشہ الگ کمرے میں سونے لگ گئی تھی، اور جب میں اس کے کمرے کا دروازہ کھولتی اس کے چہرے پر ایک الجھن اور ایک پریشانی کی لکیر دکھائی دیتی تھی، جیسے وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہو، اور ہر قدم میں ایک عجیب سا دکھ محسوس ہوتا تھا۔ وہ خاموشی سے چلتی ہوئی میرے قریب آئی، لیکن اس کے چہرے کی زردی اور آنکھوں کی گرم سیاہ حلقے صاف بتا رہے تھے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ وہ قدم قدم پر جیسے رک کر سانسیں لے رہی تھی۔ شبانہ باجی نے فوراً نوٹ کر لیا، اور ان کے لہجے میں حسب معمول حیرانی سے زیادہ تنقید جھلک رہی تھی۔ شازیہ، تمہاری بیٹی کو کیا ہوا ہے؟ یہ اتنی کمزور کیوں لگ رہی ہے؟ کہیں کوئی بیماری تو نہیں چھپا رہی ہو تم لوگ؟ شبانہ کے الفاظ دل پر چوٹ کی طرح لگے۔ میں نے نرمی سے جواب دیا کہ نہیں باجی، بس موسم کا اثر ہے، تھوڑی طبیعت خراب رہی ہے پچھلے دنوں، اب بہتر ہے الحمدللہ۔ لیکن شبانہ کی نظریں جیسے میری بیٹی کی کمزوری سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ وہ ہر زاویے سے اسے جانچ رہی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ کوئی بات ایسی نہ کہتے جس سے میری بیٹی اور بھی شرمندہ ہو جائے۔ اسی لیے میں نے اسے کہا کہ بیٹا جاؤ، ذرا تیار ہو کر آؤ، ہم سب ناشتہ ساتھ کریں گے۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے میں نے اسے وقت دیا، لیکن خاصی دیر گزر گئی اور وہ باہر نہ نکلی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، پھر آہستہ سے اندر چلی گئی۔ سامنے کا منظر کچھ ایسا تھا کہ میرے قدم زمین سے جڑ گئے۔ بیڈ پر تکیے کے نیچے سے کچھ جھلک رہا تھا۔ میں نے آہستگی سے تکیہ ہٹایا تو وہ چیز دیکھ کر میرا دل کانپ گیا۔ یہ وہ چیز تھی جس کی میرے گھر میں گنجائش نہیں تھی، اور جو صرف چھپانے کے لیے رکھی جاتی تھی۔ میری بیٹی غسل خانے میں تیار ہو رہی تھی۔ میں نے کچھ نہ کہا، صرف دل میں ایک طوفان سا برپا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ باہر آئی تو اس نے ایک نیا اور بہت ہی خوبصورت سا لباس پہنا ہوا تھا، اور وہ ایسا جو نہ میں نے دلایا تھا نہ اس کی الماری میں پہلے کبھی دیکھا۔ میرے دل میں بے شمار سوالات جنم لینے لگے۔ یہ کپڑے تو بالکل نئے تھے، نہ میں نے کبھی اپنی بیٹی کو ایسے لباس میں دیکھا تھا، اور نہ ہی اس نے ان کے بارے میں کبھی کوئی فرمائش کی تھی۔ میری پہلی سوچ یہی تھی کہ ضرور کسی اور نے یہ لباس دیا ہے، لیکن میری ننند شبانہ کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ فوراً آگے بڑھی، بیٹی کے چہرے کو پیار سے چھوا اور بولی، ماشاءاللہ، بڑی ہی حسین بچی ہے تمہاری، اللہ نظر بد سے بچائے۔ پھر ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی اور ہونٹوں پر ایک سیانی سی مسکراہٹ۔ مجھے ان کا انداز کچھ خاص اچھا نہیں لگا، مگر میں خاموش رہی۔ چند لمحوں بعد شبانہ باجی رخصت ہو گئی۔ ان کے جاتے ہی بیٹی کی طرف مڑی اور قدرے غصے سے پوچھا، یہ کپڑے کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے تو کبھی تمہیں ایسے کپڑے نہیں دلوائے۔ بیٹی نے لاپرواہی سے کہا، امی آپ بھی کتنا سوچتی ہیں، میری مدرسے کی ایک دوست ہے فائزہ، بہت امیر ہے، آپ کو بتایا تھا نا اس کے بارے میں، پچھلے ہفتے میری سالگرہ پر اس نے مجھے یہ کپڑے تحفے میں دیے تھے۔ میں نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے کہا، اچھا تو مجھے بتا دیتی۔ ایک صبح وہ بستر سے اٹھی تو اس کی چال ایک بار پھر بدلی ہوئی تھی، جیسے قدموں میں کوئی بوجھ ہو۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی صحن میں آئی، اور اسی وقت جنت دائی بھی آ گئی۔ جنت دائی میرے پاس کسی خاص مقصد سے آئی تھی، ہم کبھی ایک ساتھ کام کیا کرتے تھے۔ وقت گزر گیا، میں پیچھے رہ گئی اور وہ اپنی سمجھداری سے بہت آگے نکل گئی۔ آج وہ مجھ سے کسی دیسی نسخے کا پوچھنے آئی تھی، مگر جیسے ہی اس کی نظر میری بیٹی پر پڑی اس کے چہرے کا رنگ ہی بدل گیا۔ اس نے فوراً منہ پر ہاتھ رکھ لیا، جیسے کوئی ان کہی بات اس کی زبان پر آ گئی ہو۔ پھر وہ نرمی سے بولی، بیٹی ایک گلاس پانی تو لا دینا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ مجھ سے تنہائی میں کچھ کہنا چاہتی ہے۔ میں نے بیٹی کو اشارے سے اندر بھیجا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں گئی، جنت دائی میرے قریب ہوئی اور آہستہ سے بولی، تم ماں ہو اور ماں کو اپنی بیٹی کی ہر حالت کا اندازہ ہونا چاہیے۔ اتنی بے خبری؟ تمہیں نہیں لگتا کچھ تو بدلا ہے؟ اس کی چال، اس کے رویے، یہ سب عام بات نہیں ہے۔ میری تو سانسیں رکنے لگی۔ میں کچھ کہنے لگی لیکن وہ بولتی رہی۔
جوان بیٹیاں پھولوں کی طرح ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھار یہی پھول ہاتھوں میں کانٹے بن جاتے ہیں۔ میں برسوں سے لڑکیوں کو دیکھ کر پہچان لیتی ہوں وہ کسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں یا نہیں۔ جنت آئی کے الفاظ تو تیر کی طرح میرے دل میں اتر گئے تھے۔ میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ میں خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہی کیونکہ میرے پاس اس وقت کوئی جواب نہیں تھا۔ جنت آئی کے الفاظ میرے دل پر نقش ہو چکے تھے۔ اس دن کے بعد میں نے دل میں ایک فیصلہ کر لیا، اب ہر پل ہر لمحہ میں اپنی بیٹی پر نظر رکھوں گی۔ وہ کہاں جاتی ہے، کس سے ملتی ہے، سب جاننا بہت ہی ضروری ہو گیا تھا۔ اگلی صبح جب وہ بیدار ہوئی تو اس کی حالت بدستور ویسی ہی تھی، نڈھال، کمزور اور الجھی ہوئی۔ وہ آتے ہی کہنے لگی، اماں میرے پورے جسم میں درد ہو رہا ہے، ذرا تیل سے مالش کر دیں۔ میں نے کہا اچھا بیٹا ابھی لائی۔ گرم تیل لے کر جب میں اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کی نظریں ایک لمحے کو چونک گئی۔ اچانک بولی، نہیں اماں اب درد کم ہو گیا، رہنے دیں، آپ جا کر آرام کریں۔ اس کی گھبراہٹ، وہ بات بدلنے کا انداز مجھے اندر تک جھنجھوڑ گیا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ کچھ چھپانا چاہتی ہے، شاید وہ نہیں چاہتی کہ میں اس کا بدن دیکھوں، کیونکہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسا نشان یا حقیقت تھی جس سے وہ مجھے دور رکھنا چاہتی تھی۔ لیکن یہ سب کیسے ممکن تھا؟ میری بیٹی تو ابھی غیر شادی شدہ تھی، نہ کبھی اس نے کسی کا ذکر کیا، نہ کبھی کوئی شکایت کی۔ تو پھر جنت آئی کی باتیں دوبارہ میرے ذہن میں گونجنے لگی۔ میں نے نرمی سے کہا، آج کی رات میں تمہارے کمرے میں ہی سونا چاہتی ہوں، دروازہ کھلا رکھنا بیٹا۔ اس نے برا سا منہ بنایا، کچھ کہنے کو ہوا، پھر ہولے سے بولی، ٹھیک ہے اماں، جیسے آپ کی مرضی۔ مگر جب میں کچھ دیر بعد اپنا کام ختم کر کے اس کے کمرے میں گئی تو حیرت کی انتہا نہ رہی، دروازہ تو اندر سے بند تھا۔ غصہ آیا پر فکر اس سے زیادہ ہوئی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، آواز دی، لیکن کوئی جواب ہی نہیں آیا۔ کہا گیا تھا وہ سو گئی ہے، مگر میری نیند اس رات کھو چکی تھی۔ اس رات جب میری بیٹی نے دروازہ بند کر لیا اور میری آواز کا بھی کوئی جواب نہ دیا تو میرے دل میں غصہ، دکھ اور شک سب ایک ساتھ مچل اٹھے۔ بھلا کوئی بیٹی ماں سے ایسے چھپ کر کیوں سوتی ہے؟ اگر سب کچھ ٹھیک ہو تو دروازہ بند کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں ظاہری طور پر اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی، لیکن دل کا سکون تو جیسے روٹ ہی گیا تھا۔ اگلی صبح جب وہ بیدار ہوئی تو پھر وہی حالت، بدن تھکا تھکا، چال سست، آنکھوں میں بے چینی۔ میں نے ہمت کر کے کہا کہ آج میں تمہارے ساتھ مدرسے جاؤں گی۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں ہلکی سی جھنجھلاہٹ آئی، لیکن وہ کچھ بولی نہیں۔ ویسے بھی اس نے کچھ دنوں سے صبح کی کلاسیں چھوڑ کر دوپہر کو مدرسے جانا شروع کر دیا تھا، جو مجھے شروع ہی سے عجیب لگا تھا۔ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ کچھ نہ کچھ ضرور غلط ہے۔ رات کو اس کے کمرے میں سونا تو مشکل تھا، اب فیصلہ کر لیا کہ اس مدرسے تک خود دیکھوں گی، اور یہ دیکھوں گی کہ مدرسے ہی جاتی ہیں یا کسی اور راہ پر۔ اگلے دن دوپہر کو جب برقع اوڑھ کر نکلی تو میں نے بھی جلدی سے کالی چادر لپیٹی اور اس کے پیچھے چل پڑی۔ وہ مدرسے کی طرف نہیں بلکہ کسی اور راستے پر مڑی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، پھر اچانک وہ رکی۔ ایک رکشہ روکا، اسے پیسے دیے اور بیٹھ گئی۔ میں ٹھٹک گئی، یہ پیسے کہاں سے آئے؟ میں نے تو کبھی اسے جیب خرچ بھی نہیں دیا، اور نہ ہی وہ کہیں کماتی ہے۔ آج اس نے خاصے قیمتی کپڑے بھی پہن رکھے تھے اور وہ بھی کافی مطمئن لگ رہی تھی۔ میں نے فوری طور پر اپنے محلے کے جاننے والے ایک رکشے والے سے کہا کہ وہ مجھے مدرسے تک چھوڑ دیں۔ خوش قسمتی سے اس نے بغیر کرائے کے مجھے وہیں پہنچا دیا، اور ہاں، دل کو تھوڑا سکون تب ملا جب دیکھا وہ واقعی مدرسے میں ہی داخل ہوئی ہے۔ مدرسے کے سامنے اس نے رکشہ روکا، کرایہ دیا اور اندر داخل ہو گئی۔ میں نے بھی قدم آہستہ آہستہ اس کے پیچھے رکھے، دیکھا کہ وہ واقعی اپنی کلاس کی طرف جا رہی ہے۔ یہ دیکھ کر میرے دل میں ایک لمحے کو تسلی کی لہر دوڑ گئی کہ شکر ہے وہ کہیں اور نہیں گئی۔ میں پرنسپل صاحب کے کمرے کے پاس سے گزری تو نظر اسٹاف روم پر پڑی۔ وہاں تو صرف ایک استانی بیٹھی تھی، دانیہ۔ میں انہیں کافی سالوں سے جانتی تھی، دل میں خیال آیا شاید وہ کچھ جانتی ہو۔ میں آگے بڑھی اور کہا، دانیہ کیا تم اب بھی رضیہ کو پڑھاتی ہو؟ اس کے چہرے پر ایک سنجیدگی اتری اور اس نے دھیرے سے کہا، آنٹی میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ میرا دل تو دھڑکنے لگا، آواز دب گئی۔ میں دانیہ کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی، جیسے ہر بات کا جواب وہی ہو۔ میں نے اپنی پریشانی دل میں چھپائی اور دانیہ سے کہا، دیکھو دانیہ، تمہیں تو معلوم ہے میں اپنی بیٹی رضیہ کے معاملے میں کس قدر فکر مند ہوں۔ ماں ہوں نا، معمولی سی تبدیلی بھی چیخ چیخ کر دل کو خبردار کرتی ہے۔ کیا تم نے کچھ محسوس کیا؟ دانیہ نے ایک لمحے کے لیے میری آنکھوں میں جھانکا، پھر آہستہ سے بولی، آنٹی سچ کہوں تو مدرسے میں اس نے کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس پر انگلی اٹھائی جائے۔ ہمارے یہاں کا ماحول بہت سخت ہے، اگر کوئی لڑکی غیر حاضر ہو جائے یا کچھ مشکوک کرے تو ہم فوراً والدین کو اطلاع دیتے ہیں۔ میں نے سکون کا سانس لیا، لیکن وہ بات مکمل نہیں ہوئی تھی۔ لیکن دانیہ کی آواز میں ہلکی سی تشویش کھل گئی۔
कुछ महीनों से उसकी हालत में अजीब तब्दीली देखने को मिल रही है। उसकी आंखें सूजी हुई हैं, चाल थकी हुई है और अक्सर वो जिस्म दर्द की शिकायत करती है। कई बार कहती है कि बीमार हूँ, मुझे आज छुट्टी चाहिए। मेरा दिल जैसे लरस गया, मगर पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था जी। पहले वो निहायत मुस्ताद और संजीदा तालिबा थी, पढ़ाई में दिल लगाती थी, वक्त की पाबंद थी। अब जैसे उसके अंदर की कोई चमक बुझने लगी हो। मैंने लरसती आवाज में पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि ये सब मदरसे से बाहर की कोई बात है? दानिया ने गहरी सांस ली और मेरे करीब होकर बोली, आंटी मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन अगर आपकी बेटी रात को सुकून से नहीं सोती तो यकीनन कुछ ऐसा है जो आपसे छुपा हुआ है। मेरी मानो आप कुछ दिन उसके साथ कमरे में सोकर देखें। उसकी खामोशी में शायद कोई चीख छुपी थी जो सुनने वाली माँ के दिल तक ही पहुंच सकती थी। मेरी आंखों में नमी उतर आई। मैंने आहिस्तगी से सर हिलाया। नहीं, मैं उसके साथ नहीं सोती। वो कहती है कि वो बड़ी हो गई है और अब उसे तन्हाई चाहिए। दानिया ने मेरी तरफ एक गहरी नजर डाली। बस आंटी, बात वहीं से शुरू होती है। मेरी बात सुनते ही रजिया सुल्तानी ने सर थाम लिया और फिक्रमंद लहजे में बोली, अम्मा जी इस उम्र की बेटियों को कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता। उसके हर पल हर सांस पर नजर रखी जाती है। ये वो वक्त होता है जब एक गलत कदम पूरे खानदान की इज्जत को खाक में मिला देता है। मैं एक पल को साकित हो गई, जैसे दिल के अंदर कोई भारी पत्थर रख दिया गया हो। मेरी नजर झुक गई और जबान गुंग हो गई। उसकी बात ने मेरे वजूद को लर्जा दिया। जहन में वो मंजर फिर से ताज़ा हो गया जब मैंने एक दिन अचानक रजिया के कमरे का दरवाज़ा खोला और तकिए के नीचे बेशुमार 5-5 हज़ार के नोट रखे थे। उस लम्हे दिल ने सवाल तो किया, पर अक्ल ने दिलासा दे दिया। मगर आज जब ये सब बातें जुड़ने लगीं तो दिल की धड़कनें तेज हो गईं। घर वापस आई तो जहन में सवालों का तूफान चल रहा था। ये पैसे कहाँ से आए? क्या वो किसी गलत काम में मुलविस तो नहीं? मेरी बेटी, मेरी तरबियत, मेरी इज्जत। मैं खुद से नजरें चुरा रही थी, मगर ज़मीर बार बार मुझे झंझोड़ रहा था। रात गुजरी लेकिन नींद का कहीं नामो निशान नहीं था। सुबह होते ही मैंने पक्का इरादा कर लिया कि आज पूरा दिन मैं अपनी बेटी के साथ गुजारूंगी और रात भी उसके कमरे में ही सोऊंगी। जब वो मदरसे से वापस आई तो मैं घर के तमाम कामों से फारिग हो चुकी थी। मैं बहाने से उसके कमरे में गई और कहा, बेटा तुम्हारे कमरे की सफाई काफ़ी दिन से नहीं हुई, मैं सफाई कर लेती हूँ। वो चौंकी, फिर फौरन बोली, अम्मा जी आपको सफाई करने की क्या ज़रूरत है, मैं खुद कर लूँगी। आप बस बैठें, आपके सामने ही सब कुछ साफ कर देती हूँ। ये कहकर उसने नरमी से मेरे हाथ से झाड़ू लिया और मुझे बेड पर बिठा दिया। वो सफाई करने लगी और मैं चुपचाप कमरे का जायजा लेने लगी। मेरी नज़र चारों तरफ फिर रही थी। कमरे में नित नए कपड़े, जूते और मेकअप का सामान नजर आ रहा था जो हमारे हालात से बिल्कुल भी मुताबिकत नहीं रखता था। मैंने अचानक उसकी अलमारी की तरफ कदम बढ़ाए। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला वो भाग कर आई और घबरा कर बोली, अम्मा क्या चाहिए आपको? मैंने सख्त लहजे में कहा, यह मेरी बेटी का कमरा है, मैं देखूंगी कि यहाँ क्या क्या है। अलमारी के अंदर झांका तो मेरे होश उड़ गए। नए नए ब्रांडेड कपड़े, कीमती जूते, जेवरात के डब्बे, सब कुछ मेरी हैसियत से कहीं बाहर था। वो तकिए के नीचे जो चीज़ें छुपाए बैठी थी, जब मैंने उठाकर देखा तो मेकअप की अशियाँ थी। बेटी के चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने फौरन पूछा, ये सब कहाँ से आया है? वो हकलाते हुए बोली, अम्मा आप गुस्सा न करें, दरअसल मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ और बच्चों से पैसे लेकर ये सब खरीदती हूँ। ये जो कपड़े हैं वो मैंने इस्तेमाल शुदा लिए हैं और ये मेकअप भी इतना महंगा नहीं है, बस मुझे शौक़ है। आप तो जानती हैं ना कि मैं सिर्फ मदरसे जाती हूँ, शाम को घर आती हूँ और कुछ नहीं करती। उसने कहा, आप तो मुझ पर ऐसे शक भरी नज़र से देखती हैं जैसे मैं कोई चोर हूँ। मैंने आपका कुछ नहीं चुराया। मैं खामोश हो गई और फिर कहा, चलो ठीक है, आज मैं तुम्हारे कमरे में सो जाऊंगी, तुम्हारा बिस्तर बहुत आरामदेह है। बेटी को मेरी बात सुनकर परेशानी हुई, मगर वो बोली, अम्मा मुझे तो अकेले सोने की आदत है, रात को बहुत देर तक जागती हूँ, आप यहाँ सोकर क्या करोगी? मैंने उसे सख्ती से कहा, नहीं मुझे यहीं सोना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं इसी कमरे में रहूंगी। उसके बाद मेरी बेटी ने कहा, ठीक है आप सो जाएं, शायद आप थक गई हैं, मैं आपके लिए दूध लेकर आती। बेटी किचन में गई और वापस आई तो उसके हाथ में दूध का ग्लास था। उसने कहा, ये पी लें, आप ज़रूर पियेंगे, आप थक जाएंगी। बेटी के इसरार पर मैंने दूध का ग्लास पी लिया, पर मुझे शदीद नींद आ गई। जब मेरी आंख खोली तो मुझे पता चला कि 6-7 घंटे गुजर गए हैं। मैं गुस्से में थी क्योंकि मैं तो बेटी के कमरे में इसलिए सोई थी ताकि रात को उसका पहरा दे सकूं, मगर उसने मुझे दूध पिलाकर सुला दिया। जब मेरी आंख खोली तो वो सामने बैठी थी। उसने सफ़ेद रंग के चमकीले कपड़े पहने हुए थे, जैसे वो किसी और दुनिया से आई हो। मैं बेटी का ये हुलिया देखकर हैरान रह गई। मैंने पूछा, बेटी तुम सुबह सुबह इतनी तैयार कैसे हुई?
وہ مسکرا کر بولی امی صبح صبح تو تیار ہو کر جانا چاہیے، آج تو جمعے کا مبارک دن بھی ہے، اور میں نے سوچا کہ آج صاف ستھرے کپڑے پہن لیتی ہوں۔ پھر اس نے ایسی بات کہی کہ میں حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ اماں میرے لیے کوئی اچھا سا لڑکا دیکھو، میری شادی کر دو، میں اپنا جہیز بھی بنا لوں گی اور بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر اپنا ایک ایک خرچ نکال لوں گی، پر آپ مجھے بھی اپنی باقی بیٹیوں کی طرح بوجھ مت سمجھو۔ ہمارے گھر کا ماحول پہلے ہی خراب تھا، میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے مزید کچھ الٹا سیدھا ہو جائے۔ اس کی یہ بات سن کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میری بیٹی اتنی کم عمر میں شادی کی بات کر رہی تھی، اس کے لہجے میں کوئی جھجک یا حیا بھی نہیں تھی۔ وہ بڑے ہی بے باک انداز میں یہ بات کہہ رہی تھی۔ اگلا پورا دن میں پریشان رہی اور ذہن میں یہی سوالات رہے کہ آخر میری بیٹی کی کیا حالت ہو گئی۔ اس دن میری نند شبانہ باجی پھر سے آ گئیں، ان کے ہاتھ میں کئی سارے کپڑے جوڑے۔ میں نے پوچھا یہ کیا اور آپ یہاں کیسے آئیں؟ شبانہ باجی نے کہا کہ میں فرقان کے لیے تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگنے آئی ہوں۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ تم ہوش میں تو ہو، فرقان تمہارا بیٹا ہے تو کس قدر گندی شہرت کا مالک ہے، اور تم چاہتی ہو کہ میں اپنی بیٹی کی شادی فرقان سے کر دوں؟ میں اپنی نند کے بارے میں بتاتی چلوں کہ جب ان کی شادی ہوئی تو یہ کیسے گھر میں بیاہ کر گئیں جہاں ناچ گانے کا کام تھا۔ ان کا خاندان ہمیشہ سے اس کام سے وابستہ تھا۔ شبانہ نے کہا تھا کہ اب میری خاطر میرا شوہر یہ کام چھوڑ دے گا، مگر شادی کے کچھ عرصے بعد پتہ چلا شبانہ کے شوہر نے پھر سے یہی کام شروع کر دیا ہے، اور اب شبانہ کو بھی اپنے ساتھ اس کام میں ملا لیا ہے۔ شبانہ باجی کی باتوں نے میری پریشانی کو مزید بڑھا دیا۔ میں نے سوچا کہ آخر ہو کیا رہا ہے، کیا میری بیٹی واقعی اتنی جلدی اتنے بڑے فیصلے کر رہی تھی، اور پھر وہ فرقان کا رشتہ کیوں مانگ رہی تھی؟ میں نے شبانہ باجی سے بات کرنے کے بعد انہیں تھوڑا سا غصے سے کہا تھا، تم نے سوچا بھی ہے تمہاری عقل ٹھکانے ہے؟ فرقان کا کیا حال ہے؟ میں اپنی بیٹی کو ایسے جاہل بدنام لڑکے کے ساتھ کیسے رشتہ دے سکتی ہوں؟ شبانہ باجی چپ ہو گئیں اور ان کی نظریں میری آنکھوں میں گڑ گئیں۔ وہ جیسے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ لمحوں بعد انہوں نے بڑی ہچکچاہٹ سے کہا، تمہیں شاید نہیں پتا، مگر فرقان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تمہاری بیٹی کے لیے بہتر ہو سکتا ہے۔ میں نے فوراً سوال کیا، کیا مطلب؟ تم کیا کہہ رہی ہو؟ شبانہ باجی نے جلدی سے کہا، بس اتنا جان لو کہ کچھ راز ہیں جو تمہیں ابھی نہیں جاننے چاہیے۔ فرقان اور تمہاری بیٹی کا رشتہ تمہاری زندگی بدل سکتا ہے۔ اور پھر وہ فوراً اٹھ کر باہر نکل گئی۔ میں ان کی باتوں پر ساکت کھڑی رہی۔ رات کا وقت آ چکا تھا اور میں نے دوبارہ اپنی بیٹی کے کمرے میں جانے کا ارادہ کیا، لیکن اس بار میرا دل کچھ زیادہ ہی بے چین تھا۔ جب میں اس کے کمرے کے قریب پہنچی تو اچانک کمرے کی روشنی چمک اٹھی۔ میں نے دروازہ آہستہ سے کھولا اور بیٹی کو اندر بیٹھا پایا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ تھا جسے وہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ میں نے پرسکون انداز میں پوچھا۔ بیٹی تھوڑا ہچکچائی، پھر اس نے ایک چھوٹا سا بکس میرے سامنے رکھا اور کہا، یہ کچھ نہیں، بس کچھ سامان ہے، میں نے سوچا آپ کو دکھاؤں نا۔ لیکن جیسے ہی میں نے بکس کھولا میری آنکھوں کے سامنے ایک ایسا منظر آیا جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ بکس میں کئی تصاویر تھیں جن میں میری بیٹی اور فرقان کی قربت صاف نظر آ رہی تھی، اور ایک تصویر میں دونوں غیر قانونی جگہ پر کھڑے تھے جہاں سیاہ کام ہو رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ میری آواز لرز رہی تھی۔ بیٹی کی آنکھوں میں خوف اور شرمندگی کا غبار تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، اماں یہ سب میری نہیں، میں اس میں کسی طرح کی ملوث نہیں ہوں۔ میں نے اپنی بیٹی کو سختی سے پکڑ لیا اور اس سے کہا، تم اس گندے راستے پر کیوں جا رہی ہو؟ تمہیں بتانا ہوگا تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ میں فوراً اس کے پاس گئی، اسے جگانے کی کوشش کی۔ کچھ لمحوں بعد اس کی آنکھیں کھلیں۔ وہ ہڑبڑاتے ہوئے بولی، اماں میری بات سنیں، آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میں نے اسے تھام لیا اور کہا، مجھے سچ بتاؤ۔ بیٹی، شبانہ باجی نے میری بیٹی کو کہا، تمہیں فرقان کے ساتھ شادی کرنی ہی ہوگی، تمہارا یہی مقدر ہے۔ میرے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ نہیں شبانہ، تم میری بیٹی کو اس راستے پر نہیں لے کر جا سکتی، میں نے غصے میں کہا۔ تم نے جو کچھ کیا ہے وہ سب بیوقوفی ہے، میری بیٹی کو تمہاری ضرورت نہیں۔ شبانہ ہنسی اور بولی، تم کچھ نہیں کر سکتی، میری بیٹی بھی میرے ساتھ، وہ جانتی ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ پھر وہ میری بیٹی کو اشارہ کرتی ہوئی باہر کی طرف چلی گئی۔ میری بیٹی کی حالت دیکھ کر مجھے دل کی گہرائیوں سے خوف محسوس ہونے لگا۔ وہ رات گئے اور خاموشی سے گھر سے باہر جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں فوراً اسے روکنے کے لیے بھاگی اور اس کے پیچھے آئی۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ میں نے اسے آواز دی۔ اماں میں کچھ نہیں جانتی، مجھے جانے دو، میری بیٹی نے روتے ہوئے کہا اور دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ یہ لمحہ بہت اہم تھا۔ میری بیٹی کی حالت دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ وہ کچھ انتہائی قدم اٹھانے جا رہی ہے۔ مجھے فوراً پولیس کو اطلاع دینی پڑے گی۔ میں نے فوراً پولیس کو فون کیا اور انہیں ساری صورتحال بتائی۔ کچھ دیر بعد پولیس کی گاڑیاں ہماری گلی میں آ گئی۔ وہ فوراً فرقان کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھی۔ فرقان جیسے ہی باہر آیا
पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मेरी बेटी सहम कर रोने लगी। पुलिस वाले फुरकान को लेकर गाड़ी में बैठ गए। मेरी बेटी को मजबूती से पकड़कर मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। तुमने जो कुछ किया वो गलत था, लेकिन अब मैं तुम्हें घर वापस लेकर आऊंगी, मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा। बेटी रोते हुए बोली, अम्मा मुझे माफ कर दो, मैं आपको कभी तकलीफ नहीं देना चाहती थी। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम मेरी बेटी हो और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैंने उसका सर चूमा और उसे अपने साथ घर वापस ले आई।